میرے مالک رحم فرما کرم کر۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ رفع دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اور کتنی بار کیا اور کیا یا نہیں کیا، اور کن لوگوں نے رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے، کن صحابیوں نے دیکھا۔ تو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ قرآن کریم کی ایک آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ترجمہ، خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نہ ہی نماز میں رفع دین کرتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں رفع دین نہیں کرتے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال لا اخبركم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فما۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ روائی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ رفع دین کیا، پھر دوبارہ پوری نماز میں نہیں کیا۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ سب شروع نماز کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، یعنی شروع میں رفع دین کرتے تھے، پھر اس کے بعد پوری نماز ایسے ہی مکمل کر دیتے تھے، رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نماز میں غور سے مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے بیٹھتے تھے۔ آپ پہلی اور دوسری رکعت میں اپنے قدموں کو کنارے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیفیت اشارہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، اور دائیں ہاتھ سے 83 کے عدد کی شکل بناتے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اشارے کے وقت انگلی کو بار بار حرکت دینا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اسے حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی اشارہ تو کرتے تھے، بار بار حرکت نہیں دیتے تھے، بس ایک اشارہ ایسے کرتے تھے، ایسے ایک اشارہ ایسے کرتے تھے، بار بار اس انگلی سے حرکت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے باپ کلیب سے، وہ اپنے باپ حضرت
شہاب بن مجنون رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شہاب بن مجنون فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا ہوا تھا اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی کو بچھایا ہوا تھا اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، میرے دل اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ دعا تشہد میں درود شریف کے بعد سلام کے قریب مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی انگلی کو بچھا کر اسی حالت پر قرار رکھتے ہوتے تھے۔ آج اس ویڈیو میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ صحابی جو بہت معتبر صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے تھے، کون کہتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا۔ اگر کسی نے ایسا کہہ دیا، یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے اگر کسی نے انتقال کا نام لے دیا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ لیکن اتنی محبت کرنے والے یعنی خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع دین ایک مرتبہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی جب نماز کو شروع کیا جاتا ہے رفع دین یعنی ہاتھ اٹھانے کو کہا جاتا ہے ایسے، یعنی بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بار بار رفع دین کرتے ہیں، تو ایسے نہ کرے۔ یہ حدیث سے رفع دین کے بارے میں آج میں نے آپ کا سامنے خلاصہ فرمایا ہے، تو آپ رفع دین کو جو ہے جب نماز کو شروع فرمائے تو ایک مرتبہ ہی کرے، بار بار رفع دین نہ کرے، کیونکہ ہم ہر کام وہ کرے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم ہر کام وہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر کام جو نہ تو دین کے اندر کوئی زیادتی یا نہ کوئی کمی پیشی، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کام ہم انجام دیں، اور یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اس میں زیادہ یعنی بڑھا دینا یا گھٹا دینا، اس چیز کو بدعت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تب تک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔